ذرا سوچئے، ایک ایسا ملک جو اپنی پوری معیشت کو، جو تقریباً ایک صدی سے صرف تیل پر چل رہی ہے، اسے صرف چند سالوں میں پوری طرح بدلنے کا ایک بہت بڑا داؤ کھیل رہا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے سعودی عرب کا ویژن 2030، اور آج ہم اسی خربوں ڈالر کے منصوبے کی گہرائی میں اتریں گے۔ 26 یہ عدد ہے ان رولز رائس گاڑیوں کا جو سعودی نیشنل فٹ بال ٹیم کو 2022 کے ورلڈ کپ میں صرف ایک میچ جیتنے پر تحفے میں دی گئیں۔ جی ہاں، صرف ایک میچ جیتنے پر 26 لگژری کاریں۔ ایک جیت پر اتنا بڑا تحفہ دے دینا اور پھر اس خبر کو میڈیا سے غائب بھی کروا دینا، اتنی طاقت اور دولت صرف ایک ہی شخص کے پاس ہے، اور اسی سے ہماری کہانی کے مرکزی کردار کا تعارف ہوتا ہے، ولی عہد محمد بن سلمان، یا جیسا کہ دنیا انہیں جانتی ہے، MBS۔ اس قسم کی شاہ خرچی آخر ممکن کیسے ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک ایسی سلطنت جو پوری طرح تیل پر بنی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو تقریباً ایک صدی سے ایک خاص سماجی معاہدے پر چل رہا ہے۔ تو یہ معاہدہ کچھ یوں ہے کہ عوام حکمران خاندان سے وفاداری نبھاتے ہیں، اور بدلے میں انہیں تیل کی دولت کا ایک حصہ ملتا ہے، نوکریاں، سبسڈیز اور کوئی انکم ٹیکس نہیں۔ اس نظام نے ملک کو استحکام تو دیا ہے، لیکن اس کا سارا دار و مدار صرف اور صرف ایک ہی چیز پر ہے۔ ذرا ان نمبرز کو دیکھیے، یہ خود اپنی کہانی بتاتے ہیں۔ 90% ایکسپورٹس، 80% بجٹ اور 40% GDP سب تیل سے آتا ہے۔ مطلب سعودی عرب کی صرف تیل کی معیشت نہیں ہے، یہ ملک خود ایک تیل کی معیشت ہے۔ اور اس پوری تیل کی دولت کے مرکز میں ہیں ملک کے رہنما ولیعہد محمد بن سلمان یعنی MBS، اور جس طرح وہ اس معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ انہیں کسی عام ارب پتی یا CEO سے کہیں زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ دیکھیے، کسی عام ارب پتی کے برعکس MBS کی طاقت صرف ان کی ذاتی دولت تک محدود نہیں، یہ پورے ملک کے وسائل پر کنٹرول ہے، جس میں شاہی خاندان کی خربوں ڈالر کی دولت اور دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرامکو دونوں شامل ہیں۔ اسی بے پناہ طاقت کے ساتھ MBS نے ایک ایسا ویژن شروع کیا ہے جو اتنا جرت مندانہ ہے کہ کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں لگتا۔ $500 بلین، جی ہاں، 500 بلین۔ یہ صرف نیوم کی شروعاتی لاگت ہے، ایک مستقبل کا میگا سٹی جو ریگستان کے بیچوں بیچ بنایا جا رہا ہے۔ اگر موازنہ کریں تو یہ کئی چھوٹے ملکوں کی کل GDP سے بھی زیادہ ہے۔ نیوم کا سب سے مشہور پروجیکٹ ہے دی لائن۔ ذرا تصور کیجئے، ایک 170 کلومیٹر لمبی آئینے جیسی چمچماتی عمارت جو ریگستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اسے 9 ملین لوگوں کو بسانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بنا کسی سڑک یا کار کے۔ یہ شہری زندگی کا ایک بالکل نیا تصور ہے۔ اور نیوم صرف دی لائن تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو کئی بڑے بڑے پروجیکٹس کا ایک مجموعہ ہے، جسے دنیا بھر سے انوویشن، سیاحت اور صنعت کو کھینچنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سب کے پیچھے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا انجن ہے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یا PIF۔ یہ سعودی عرب کا سرکاری سرمایہ کاری فنڈ ہے جو تیل کے منافع کو دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں جیسے اوبر اور میٹا میں سرمایہ کاری کر کے مستقبل کی معیشت میں حصہ داری خرید رہا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے آتا ہے، آخر اتنی بڑی، اتنی رسکی تبدیلی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب اسی چیز میں چھپا ہے جس نے اس سلطنت کو اتنا امیر بنایا۔ دیکھیے، تیل کی قیمتیں بے حد غیر مستحکم ہوتی ہیں۔ ایک سال میں $143 فی بیرل، تو کچھ سال بعد گر کر $16 پر آ جاتی ہیں۔ آپ اس طرح کی غیر یقینی صورتحال پر پورے ملک کا مستقبل نہیں بنا سکتے۔ MBS اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈل ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف خواہشات کا معاملہ نہیں ہے، یہ بقا کا معاملہ ہے۔ تو اس تیل کی لعنت سے بچنے کا پلان کیا ہے؟ وہ ہے ویژن 2030، جس کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ پہلا، معیشت میں تنوع لانا تاکہ وہ صرف تیل پر منحصر نہ رہے۔ دوسرا، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اپنی نوجوان آبادی کے لیے نئی نوکریاں پیدا کرنا۔ لیکن جب آپ معاشیت کو بدلتے ہیں تو آپ کو ثقافت کو بھی بدلنا پڑتا ہے، اور یہیں سے ایک دلچسپ اور پیچیدہ کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے ٹیلنٹ اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں وہ آنا چاہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ تیز رفتار سماجی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، سنیما گھروں کا دوبارہ کھلنا، اور بین الاقوامی کھیلوں اور موسیقی کے پروگرامز کی میزبانی، یہ سب کچھ چند سال پہلے تک ناقابل تصور تھا۔ تفریح اور سماجی آزادی کی طرف یہ قدم ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے،
लेकिन जाहिर है मुल्क के कदामत पसंद तबके की तरफ से इससे मुज़ाहमत का सामना है, जो इसे रिवायती इक़दार के लिए एक खतरा समझते हैं। सकाफती चैलेंजेस के साथ साथ माली चैलेंज भी बहुत बड़ा है। कुछ अंदाजों के मुताबिक नियोम की कुल लागत मुल्क के पूरे सालाना बजट का 25 गुना हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि यह मंसूबा सिर्फ तेल के पैसे से नहीं चल सकता। इसे कामयाब होने के लिए मुसलसल गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। ये सब हमें इस पूरी तब्दीली के मरकज़ में मौजूद आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले आता है। इसका मकसद सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं है, मकसद ये यकीनी बनाना है कि सऊदी अरब तेल पर अपना गलबा ख़त्म होने के बहुत बाद भी एक आलमी ताकत बना रहे। इस खरबों डॉलर के दाव की कामयाबी या नाकामी न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की शक्ल तय करेगी, बल्कि शायद उस दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट भी फराहम कर सकती है जो फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ रही है।